السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّآهُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم نور مجسم، نبی معظم شفیع دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی گفتگو میں ہم حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا کچھ گوشہ اختصار کے ساتھ سننے، سنانے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر اور حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 12 بیٹوں میں سے ایک ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت یوسف خود نبی ہیں، والد نبی ہیں، دادا نبی ہیں اور پردادا نبی ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء تشریف لائے، تو اس قوم کو اللہ نے بڑی عزت اور عظمت عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت یعقوب کے 10 بیٹے کچھ الگ بیویوں سے ہیں، اور 2 بیٹے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین ایک الگ ماں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی انتہائی ذہین، فطین اور اعلیٰ کردار کے حامل تھے۔ تقریباً 12 برس کے ہوئے، عمر میں ذرا اختلاف بھی ہے،
تقریباً 12 برس کے ہوئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے، چاند، سورج ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر اپنے والد سے اپنا خواب بتایا تو حضرت یعقوب کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کے اور بیٹے حضرت یوسف سے حسد رکھتے ہیں، چونکہ حضرت یوسف بچپن سے ہی نبوت کی عادت اور خصلتوں سے متصف تھے، تو حضرت یعقوب کو بھی اس بات کا علم کسی نہ کسی طرح سے تھا کہ میرے بعد میرا جانشین یہی بیٹا ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ان کی والدہ گزر چکی تھیں، تو اس طرح سے بھی وہ محبت کے زیادہ حقدار تھے۔ کسی بچے کے والدین میں سے اگر کوئی گزر جائے تو وہ محبت اور شفقت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، لیکن یہ محبت حضرت یوسف کے بھائیوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ جب دیکھو ہمارے والد حضرت یوسف کو ہی محبت کرتے ہیں، ہم سے تو گویا انہیں محبت ہی نہیں ہے۔ بچوں میں عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن یہ بچے نہیں، قریب جوان ہو چکے تھے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی۔ آپس میں مشورہ کیا کہ چلو کچھ ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ یہ باپ کی نگاہ سے الگ ہو جائے۔ تو جب باپ کی نگاہ سے یہ الگ ہو جائیں گے تو ان کی محبت باپ کے دل میں کم ہوگی، اور ہم باپ کے سامنے رہیں گے تو باپ کو ہم سے زیادہ محبت ہوگی۔ اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے؟ تو سب بھائی مل بیٹھ کے بیٹھے سوچنے لگے، تو ابلیس بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابلیس نے کہا اسے مار ڈالو، قتل کر دو۔ بھائیوں نے کہا نہیں، یہ قتل کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ قتل کرنا ان کی شریعت میں بھی بڑا گناہ تھا۔ کہا یہ گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ تو نہیں کریں گے۔ یہ حسد کرنا بھی گناہ ہے، باپ کی نظروں سے جدا کرنے کی تدبیر کرنا بھی گناہ ہے، لیکن قتل بہت بڑا گناہ ہے، ہم قتل والا گناہ نہیں کریں گے۔ تو کسی نے کہا ٹھیک ہے، ان کو دور دراز لے جا کے چھوڑ آتے ہیں، اور کسی نے کہا ایک کام کرو، کسی دور کے کنویں میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی آئے گا، مسافر راستے گزرتے ہوئے کنویں سے پانی نکالنا چاہیں گے، اور وہ مسافر کے ڈول کے ساتھ اٹھے گا، مسافر لے کے اپنا وطن چلا جائے گا، یہ وطن سے دور ہو جائے گا، باپ کی نگاہ سے دور ہو جائے گا۔ یہ تدبیر سب کو اچھی لگی۔ حضرت یعقوب سے آ کر کہنے لگے کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ بھی کھیلیں کودیں، ہمارے ساتھ سیر و تفریح کریں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ جگہ درندوں کی جگہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کوئی درندہ اسے کھا نہ جائے، اور یہ کہ اس کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اسے مت لے جاؤ۔ سب بیٹوں نے بہت ضد کی، اصرار کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہٹے کٹے 10 جوان بھائی ہیں،
اگر ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم بیکار ہیں۔ طرح طرح کی باتیں کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اللہ کو کچھ منظور ہوتا ہے تو اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوسری صبح حضرت یوسف کو لے کے نکلے تو جب تک حضرت یعقوب کی نظر پڑتی رہی، یہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ لے گئے، کندھے پہ اٹھا کے لے گئے، اور جب دور چلے گئے حضرت یعقوب کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو زمین میں پٹک دیا۔ اب مارنے پیٹنے لگے، جس کی طرف جاتے وہی مارتا۔ بہت زیادہ بھائیوں نے مارا پیٹا، تو ایک بھائی کا نام یہودا یا لاوی تھا۔ حضرت یوسف نے کہا تم نے باپ سے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ذرا اللہ سے ڈر، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے مجھے بچا، اللہ کا خوف کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات ٹھہری تھی کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، لہٰذا اب کوئی نہ مارو۔ اس طرح سے حضرت یوسف کو مارتے پیٹتے چراگاہ میں لے گئے، اور 3 فرسنگ دوری پر، 3 منزل کی دوری پر جب پہنچے، دور دراز چراگاہ میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا منہ چھوٹا اور اندر سے پھیلا ہوا تھا۔ ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کنویں میں چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک پتھر جو اس کنویں میں تھا اس پتھر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قمیص حضرت یعقوب تک پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو بھیجنے سے پہلے اس قمیص کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف کو وہ قمیص جبریل امین نے پہنا دیا، اور اس کی برکت سے کنواں روشن ہو گیا، کنواں جگمگانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف کے دل میں یہ یقین پیدا کیا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ 3 دن کنویں میں رہے۔ تیسرے دن مدین کی طرف سے ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، بھٹکتے ہوئے اس جنگل میں پہنچ گیا۔ اس جنگل میں ایک کنواں تھا جس کا پانی کھارا تھا لیکن پیاس شدت کی تھی۔ اس قافلے کا سالار مالک نام کا تھا، اس نے کہا جاؤ اس کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ جب کنویں میں ڈول ڈالا تو رسی پکڑ کے حضرت یوسف اوپر آ گئے۔ جب حضرت یوسف اوپر آئے تو پانی کھینچنے والے نے شور مچایا کہ دیکھو یہ ہم کو کیا ہے، اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور یہ بھائی جو 3 دن پہلے کنویں میں ڈالے تھے چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مالک نے بچے کو دیکھا اپنے پاس بٹھایا تو یہ بھائی پہنچ گئے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بڑا نافرمان ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تم خرید لو، لیکن اس ملک میں نہیں رکھنا، کسی اور ملک میں لے کے جانا۔ تو 20 درہم میں خرید لیا۔ بھائیوں نے 20 درہم لے کر ان کے لیے غلامی کا دستاویز لکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک مصر کے بازار میں لے گئے، اور بازار میں اتنا خوبصورت غلام جو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب قیمت بڑھنے لگی،
یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور مشک ان کا بھاؤ طے ہوا۔ اتنی مہنگی قیمت پر کون خریدتا؟ تو مصر کا وزیر اعظم عزیز مصر بادشاہ اس وقت ریان ابن ولید تھا، اور اس کا وزیر اعظم قطفیر نام کا ایک شخص تھا، اس کو عزیز مصر کے خطاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے خریدا، بے وقت کا وزیر اعظم، اس نے اس مہنگے دام پر حضرت یوسف کو خریدا اور حضرت زلیخا کے پاس لے جا کر کہا کہ اس بچے کو اچھی جگہ رکھو، اچھا کھلاؤ، اچھی طرح پرورش کرو، شاید یہ کبھی ہمارا کام آئے۔ یہاں رک کر میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق، اچھے کردار، حسن و جمال، پیغمبرانہ صفات کے حامل تھے، ان میں ان کا کوئی قصور تو نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا، یہ ان کی خوبیاں تھیں۔ لیکن ان کی خوبیوں کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ سبق ملتا ہے کہ آپ کے اندر برائی ہونا ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کے دشمن بنیں، آپ کا اچھا ہو جانا کافی ہے لوگوں کو آپ کا دشمن بنانے کے لیے۔ جب آپ اچھے ہوتے ہیں، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، جب آپ میں خوبی ہوتی ہے، جب آپ میں کمال ہوتا ہے، تو آپ سے حسد کرنے والے پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حسد سب سے پہلے بھائیوں میں پیدا ہوتا ہے، دشمن اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہر کسی کو گلا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، خاندان میں جھگڑا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب آپ اچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دشمن آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے پڑوس میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اطراف میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے دوستوں میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اغل بغل میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں، عزت و مرتبہ حاصل کرتے ہیں، دولت و شہرت حاصل کرتے ہیں، دشمنی اور حسد کا دائرہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو بجائے مایوس ہونے کے اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ جب اللہ کی ذات پر آپ توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، تو اندھے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن کنویں کی تاریکی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ان کی زندگی تاریک نہیں ہوئی، بلکہ ان کی زندگی میں ایک نیا سویرا آیا۔ تو اگر کوئی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے آپ کو گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمت و حوصلہ ہار کر آپ مایوس نہ ہو جائیں، آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں کہ اللہ آپ کے لیے نیا سویرا پیدا کرے گا۔ اللہ سے جب دعا مانگیں تو اس طرح دعا مانگیں، اے رب کردگار، اے یوسف کے مالک، جس یوسف کو تم نے اندھیرے کنویں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنایا، اسی یوسف کے طفیل میری مصیبت سے مجھے بھی نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ یقیناً آپ کو آپ کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی مصیبتیں دور فرمائے گا، آپ کی مشکلیں آسان فرمائے گا۔ وہ رب
جو حضرت یوسف کو تاریک کنویں سے اٹھا کر مصر کا وزیر اعظم بنا سکتا ہے، وہ رب چھوٹی موٹی مصیبتیں دور کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش مصر کے وزیر اعظم کے گھر میں ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے اچھی طرح ان کی تربیت کی، پرورش کی، دیکھ بھال کیا، انہیں علم و ہنر سکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گھر رہتے رہے، لیکن اپنے دین پر قائم رہے، اپنے مذہب پر قائم رہے، اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ جبکہ مصر والے خدائے آمون کی پرستش کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے تھے، بے شمار خداؤں کو پوجتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام توحید پرست رہے اور آخر تک توحید پرست رہے۔ کبھی مالک نے زور زبردستی نہیں کی کہ تمہیں ہمارا دین قبول کرنا ہوگا، انہوں نے ضد بھی نہیں کی، اور حضرت یوسف نے اپنا دین بھی نہیں چھوڑا، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے پروان چڑھے۔ عمر 17 برس یا 23 برس یا 30 برس کی ہو گئی، آپ ایک مکمل توانا جوان کی طرح نمودار ہوئے۔ اب ایک دوسری مصیبت نے آ گھیرا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کڑا امتحان لیتا ہے، بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، بڑی مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ مایوس مت ہوئیے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پے در پے تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی امتحان میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے ہی تکلیفیں دیتا ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس آدمی کو 40 دن کے اندر کوئی تکلیف نہ آئے، وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی تو نہیں کر دیا ہے۔ اس لیے 40 دن کے اندر کبھی سردی بخار کا ہو جانا، کبھی سر درد کا ہو جانا، کبھی بال بچوں کا بیمار ہو جانا، کبھی اور کسی چیز کی وجہ سے تکلیف کا آ جانا، یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے اور آپ کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کا نام زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے، اسی گھر میں آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی۔ حضرت یوسف کی جو مالکن تھی، جن کا نام زلیخا تھا، مصر کے وزیر اعظم عزیز مصر کی بیوی، بڑی خوبصورت، حسن و جمال کی ملکہ، عزت و رتبے کا عالم یہ کہ وزیر اعظم کی بیوی، خاتون اول کا درجہ، اتنا رتبہ، اتنا مقام، اتنی خوبصورت، دولت و انبار اور عزت کی کوئی کمی نہیں، لیکن حالات ایسے بنے کہ وہ حضرت یوسف کی دیوانی بن گئی، ان سے محبت میں مبتلا ہو گئی، حضرت یوسف کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ اب کسی نہ کسی بہانے سے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی، لبھانے کی کوشش کرتی۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ اپنی خادمہ کے ذریعے سے اپنے خاص حجرے میں بلایا، بن سنور کر اپنے حجرے میں بیٹھی رہیں اور حضرت یوسف کو آخری کمرے تک بلایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کے گھر میں 7 دروازے تھے،
7 دروازوں کے اندر بلایا اور خادمہ ہر دروازے میں باہر سے تالا لگاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عفت و پاک بازی، حیا اور غیرت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تمہارا شوہر مجھے پرورش کرنے والا ہے اور میں اپنے مالک کے ساتھ یہ غداری نہیں کر سکتا کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ برائی کروں، ایسا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو یا تو اللہ نے ان کو نبوت کا مقام عطا فرمایا، اور نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، نفرت کی کوئی بات سرزد نہیں ہوتی، گھن کی بیماریاں ان کو نہیں ہوتی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یا یہ کہ حضرت یوسف کے سامنے حضرت یعقوب آئے اور انہوں نے انگلی کو دانت سے چبایا اور اشارے سے کہا ہرگز نہیں، باپ کا اشارہ پایا تو انکار کیا کہ قطعی یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے، جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے قریب ہوتے جاتے، تالا خود بخود کھل جاتا یا ٹوٹ جاتا اور زمین پہ گر جاتا، دروازہ کھل جاتا۔ حضرت یوسف 7 دروازے سے باہر آ گئے اور پیچھے سے زلیخا دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضرت یوسف آگے بھاگتے، زلیخا پیچھے سے آتی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ زلیخا اتنا قریب آ گئیں کہ حضرت یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ لیا، کہ جب کوئی آدمی بھاگے اور پیچھے سے اس کو پکڑنا چاہے تو آدمی کے ہاتھ اگر کپڑا ہی آ جاتا ہے تو آدمی کپڑے کو ہی پکڑ لیتا ہے۔ حضرت یوسف کی قمیص کو یوں پکڑا تو قمیص پھٹ گئی۔ جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچے، سامنے دیکھا تو مالک قطفیر، مصر کا وزیر اعظم عزیز مصر دروازے پہ کھڑا تھا۔ وہ کہیں باہر گیا تھا، اسی وقت باہر سے آیا، وہ دروازے پہ مل گیا۔ حضرت یوسف کھڑے ہو گئے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، جیسے ہی زلیخا نے دیکھا کہ اس حالت میں اس کے شوہر نے اسے دیکھ لیا ہے، فوراً اس نے تیور بدلا اور کہا، اے عزیز مصر، اے قطفیر، اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے جو آدمی تمہاری بیوی پر بری نظر ڈالے۔ معاملہ پلٹ دیا۔ کہاں تو وہ خود حضرت یوسف کے در پہ تھی، لیکن جیسے ہی شوہر کو سامنے دیکھا تو بدنامی حضرت یوسف کے سر ڈال دیا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ بری نیت چاہتا تھا، برا عمل چاہتا تھا۔ اب ایسے موقع پر خاموش رہنا غلطی تھی۔ حضرت یوسف کو اپنی صفائی دینا لازم تھا۔ حضرت یوسف نے کہا، مالک، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے بازار سے خریدا، اپنے گھر میں عزت دی، اپنی زندگی میں شامل کیا، عزت و احترام کے ساتھ مجھے پالا، کبھی آپ نے تکلیف نہیں دی،
آپ نے بے انتہا شفقت کے ساتھ مجھے بڑا کیا، مالک میں نے آپ کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، میں نے آپ کی بیوی پر بری نظر نہیں ڈالا ہے، میں نے اس سے بدکاری کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھے لبھانا چاہتی تھی اور میں بھاگنا چاہتا تھا، اس عمل سے بچنا چاہتا تھا اور میں بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا۔ مالک نے کہا یوسف تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تمہاری پاک دامنی کی گواہی کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ حضرت یوسف پیغمبرانہ صفت کے حامل تھے، اللہ نے فوراً الہام کیا۔ حضرت یوسف نے کہا آپ کے گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ ہے، اس 4 مہینے کے بچے سے پوچھئے تو وہ جواب دے گا کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ اور بے قصور ہے۔ مالک نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 مہینے کا بچہ کیسے گواہی دے گا؟ تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ اس بچے کی زبان میں بولنے کی طاقت عطا کرے اور 4 مہینے کا بچہ میری گواہی اور شہادت دے۔ وہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا، بچے کو لایا گیا۔ قطفیر نے بچے سے پوچھا اے بچہ تو بتا اس معاملے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اللہ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی اور بچے نے فصیح زبان میں کہا اے قطفیر آپ یوسف کی قمیص دیکھیے، اگر اس کی قمیص آگے کی طرف سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی زوجہ کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا اور آپ کی بیوی اس کو دھکیلنا چاہتی تھی، دفع کرنا چاہتی تھی، اور دفع کرتے ہوئے سامنے سے اس کا کرتا پھٹ گیا، لہذا زلیخا سچی ہیں اور یوسف جھوٹے ہیں۔ اور اے مالک اگر یوسف کا کرتا پیٹھ کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا اسے پکڑنا چاہتی تھی اور یہ بھاگنا چاہتے تھے، اور بھاگنے کے دوران زلیخا نے پیچھے سے اس کی قمیص کو پھاڑ دیا، لہذا زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ عزیز مصر نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی، حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، اور عزیز مصر نے کہا اے زلیخا اللہ سے توبہ کرو، اس نوجوان سے معافی مانگو، یہ تمہارا مکر ہے اور عورتوں کا مکر بڑا مکر ہوتا ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اس چال بازی ہے، لہذا ان عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ زلیخا نے پہلی بار کہا اے مالک اسے سزا ہونی چاہیے، سزا تو ہونی چاہیے، لیکن سزا کون سی ہونی چاہیے زلیخا نے خود ہی طے کر دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اسے قید میں ڈالیے یا پھر کوڑا ماریے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ غیظ و غضب کی حالت میں عزیز مصر حضرت یوسف کو قتل نہ کر دے، اور زلیخا اس شدت کی محبت کرتی تھی
کہ وہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ حضرت یوسف قتل ہو جائیں، اس لیے سزا بھی اس نے طے کر دی۔ غلطی بھی کرتی ہیں، الزام بھی ڈالتی ہیں اور سزا بھی دلواتی ہیں، اور خود ہی سزا طے بھی کرتی ہیں کہ یا تو قید خانے میں ڈلوا دیجئے یا پھر اسے کوڑے ماریے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشانی کے عالم میں تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر اس مکر سے بچانے کے لیے میرا قید خانے میں جانا میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے قید خانے میں پہنچا دے۔ عزیز مصر کی بیوی نے سفارش کی اپنے شوہر سے کہ میں بدنام ہو گئی، زمانے میں رسوا ہو گئی، میری بدنامی کو دھلنے کا دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسے قید خانے میں بھجوا دیں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ گنہگار ہے اور میں پاک دامن و پارسا ہوں۔ شوہر کو کسی قدر اس کی بات اچھی لگی، آدمی بدنامی کے ڈر سے کچھ بھی کرتا ہے نا۔ بیوی کی بدنامی اپنی بدنامی ہے، وزیر اعظم کے گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا، کتنا بھی چھپانا چاہا واقعہ چھپ نہ سکا، پورے شہر میں لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ جب شوہر کو بیوی نے یہ مشورہ دیا اسے قید خانے میں بھجوائیے تاکہ کچھ تو میری بدنامی کم ہو، شوہر نے بھی اس کی بات مانا اور ایک بے گناہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ لیکن اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد قطفیر زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہا، اس صدمے نے اس کی جان لے لی، وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے، ایک ایسا جرم جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، 7 سالوں تک جیل میں رہے، درے کھاتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، محنت و مشقت کرتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ان کو گناہ سے بچا لیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، جب کبھی کوئی عورت کسی مرد پر الزام لگاتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ قصور مرد کا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ گنہگار مرد ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت کا الزام صحیح ہو، اس لیے کہ یہ عورتوں کے مکر ہیں۔ اگر وہ اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں، اگر آپ ان کے مطلب میں کام آتے رہے تو وہ آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ نے اس کے مطلب کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ کسی حد تک جا سکتی ہے، کیسی بھی الزام تراشی کر سکتی ہے، آپ کی عزت سے کھلواڑ کر سکتی ہے، آپ کو نوکری سے نکال سکتی ہے۔ یہ تو حضرت یوسف کے زمانے کی بات ہے، اب تو زمانہ کتنا بدل چکا ہے، آج کے دور میں اس کا کتنا امکان ہے، لہذا قدم قدم پہ سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات آفس، کمپنیاں، کارخانوں میں بہت ہوتے تھے، لیکن لوگوں نے وقت پر اپنی حفاظت کا انتظام کیا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگ آگے بڑھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر آفس میں، ہر کمپنی میں، ہر کارخانے میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں اتنے کیمرے لگائے جاتے ہیں
سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ ایک معمولی بات بھی اگر درپیش ہو تو سی سی ٹی وی میں دیکھ کر پتہ لگایا جا سکے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اور وقت کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کا پڑوسی تنگ کرتا ہے تو اپنے گھر کے باہر لگائیے، اپنی آفس کے پاس لگائیے، اپنے کارخانے میں لگائیے کہ آپ کسی بڑی مصیبت سے بچ سکیں۔ 2-4-10 ہزار کا خرچہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے، لیکن ایک بدنامی، ایک جھوٹا الزام آپ کی زندگی اور آپ کی شہرت کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ اور یہ صرف دنیاوی اداروں کے ساتھ خاص نہیں، میں تو کہتا ہوں مذہبی اداروں میں بھی لگائیے، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، تعلیم گاہ ہو، بالخصوص ایسی جگہ جہاں مرد عورت مخلوط طور پر کام کرتے ہوں، ایسی جگہ پر ضرور لگائیے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں آپ اس کیمرے کی مدد سے سچ کا سچ معلوم کر سکیں اور جھوٹ کا جھوٹ معلوم کر سکیں۔ بہت ضروری ہے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ دینداری کی جگہ ہے۔ شیطان کھلے آسمان کے نیچے بھی ہوتا ہے، بند کمرے کے اندر بھی ہوتا ہے، دنیاوی اداروں میں بھی ہوتا ہے اور مذہبی اداروں میں بھی ہوتا ہے۔ مکر کہیں بھی ہو سکتا ہے، نفس کہیں بھی خطا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فقہا ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ کبھی بھی غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار مت کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان کس کے دل میں کیا ڈال دے، اس سے بچنے کی تدبیر کیجئے۔ آج بہت ترقی کا زمانہ ہے، مخلوط اداروں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اداروں کو بالکل خالی نہیں کر سکتے، آپ کو مخلوط اداروں میں کام کرنا ہے، لیکن حفاظت کے طور پر سی سی ٹی وی کی مدد لیجئے کہ یہ آپ کے لیے خاموش گواہ ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، مشینیں جھوٹ نہیں بولتی۔ جب تک مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے مشینیں جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر مشینوں میں گڑبڑی لاتا ہے تو انسان ہی لاتا ہے، لہٰذا ایسے مواقع کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور مکر و حیلہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اعلان سماعت